السلام علیکم۔ جیسے وہ انگلش میں کہتے ہیں نا 1 to 10، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 انگلش میں، اور اسے ہندی یا اردو میں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10۔ تو عربک میں 1 سے لے کے اگر 10 تک بولنا ہو تو کس طرح بولیں گے؟ جزاک اللہ خیر والسلام۔ وہ سوال، بات پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے وہ اس میں ہے نا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تو سب نے واحد اور قُلْ هُوَ اللَّهُ احد میں ایک لکھا ہے، تو پوچھنے کا مقصد یہ ہے۔ گوہر ظہیر بھائی السلام علیکم۔ ظہیر بھائی آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ نے واحد کا سوال کیا ہے، اور واحد اور یکتا اور ایک، یہ ایک ہی جیسے الفاظ ہیں، یہ الفاظوں کا اشتراک ہے کہ آپس میں معنی وہی دیتے ہیں جو آپ بنانا چاہتے ہیں۔ تو معنی کے لیے بھی، آپ کسی سے گفتگو کرنے کے لیے بھی جب کوئی الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں تو وہ آپ یہ کرتے ہیں کہ اس کو لگے کہ میں اسی کی بات کر رہا ہوں، کسی اور کی بات نہیں کر رہا۔ یہ جو آپ نے مثال دی قل هو اللہ احد، تو یہ کل تو آپ سمجھتے ہیں نا کہ کل ہوتا ہے کہ اعلان کرنا۔ اب یہ آج اعلان کرنے کی باری ہے، کس کی؟ آپ کی باری ہے، ہماری باری ہے، وہ جو لوگوں کو اس آئین کی طرف لانا چاہتے ہیں کہ ایک آئین جو ساروں کے لیے یکساں اور برابر ہو، اس کی طرف جو دعوت دینا چاہتا ہے، تو یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اعلان کر دے۔ کل یہ اعلانات ہیں، آپ کو اعلان کرنا پڑے گا کہ آئین جو ہے وہ ایک ہی ہے، وہ یکتا ہے۔ اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ آپ ادھر ادھر سے باتیں ملا لیں یا سب کی باتوں کو اکٹھا کر کے، جیسے کہ آج کل ہمارے ہے کہ یکجہتی کے لیے جی کچھ اس کی مان لو، کچھ اس کی مان لو۔ دیکھنا 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، اگر 2 2 ساڑھے 3 کر لیں یا پونے 4 کر لیں یا ساڑھے 3 کر دیں تو یہ تو جواب کبھی صحیح ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ جو ملی یکجہتی کے لیے جو لوگوں کے غلط سلط مطلب کہ نظریات ہیں، ان کو ملا کر مطلب کہ ایک کھچڑی بنا دی جائے لوگوں کی، تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، کبھی بھی ان کو امن نہیں مل سکتا۔ تو یہ کھچڑی جو چل رہی ہے پوری دنیا کے اندر، یہ خاص کر ہمارے چھوٹے علاقوں کے اندر، جو چھوٹے یہ معاشرے ہیں، یہ چھوٹی اسٹیٹیں ہیں، جو کیونکہ یہاں پر بھانت بھانت کی بولی ہر کوئی بول رہا ہے، کتاب ایک ہے، ان کے نظریات ہزاروں ہیں، تو ہزاروں نظریات نہیں، یکتا نظریات کے ساتھ چلنا ہوگا۔ کیونکہ دیکھیں نا، وہ کہا نا قل هو اللہ احد اللہ الصمد، صمد محکم چٹان کو کہتے ہیں، اور چٹان وہ ہوتی ہے جو جس کے حصے بکھرے نہ کیے جا سکیں، جو محکم ہو، اپنی جگہ پر مضبوط کھڑی ہو۔ تو وہ آئین جو سارے انسانوں کے لیے مضبوط ایک جگہ پر ہو، تو وہی آئین آپ کو مضبوطی دے گا، وہی آئین جو ہے وہ آپ کو محکم کرے گا۔ اگر آپ اس پر محکم قانون کو محکم انداز سے ثابت نہیں رکھ سکتے، اس کے اندر ملاوٹ کر لیں گے، اس کو ایک دوسرے کے حوالے سے کہیں گے کہ فلاں تو فلاں کہہ رہا ہے، نہیں، آپ نے غور جو کرنا ہے اس بات پہ کرنا ہے کہ سب انسانیت کی اس کے اندر بھلائی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ اگر سب انسانیت کے لیے وہ یکساں نہیں ہے تو وہ اللہ کا آئین ہے ہی نہیں ہے، وہ آئین ہے ہی نہیں ہے، وہ ضابطہ ہے ہی نہیں ہے۔ تو ایسا ضابطہ، ایسا آئین کہ جو آپ کے اندر انتشار پیدا کر دے، وہ صحیح نہیں ہوتا، وہ بالکل غلط ہے۔ اور جب تک آپ اس کو چھوڑ کر یکتا کی طرف نہیں آئیں گے، ایک آئین کی طرف نہیں آئیں گے جو سب انسانوں کو فائدہ دے، سب انسانوں کے لیے فائدہ مند ہو، سب انسانوں کو تحفظ دے، تو اس وقت تک یہ معاملہ آگے بڑھنے والا نہیں ہے۔ تو یہ مختصر سی بات ہے جو آپ کے سامنے رکھی ہے، تو یقیناً آپ مزید بھی اس پر سوال کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو سمجھ نہ آئے۔ والسلام، بہت شکریہ۔